اب میں انتہائی ادب و احترام کے پسند پیر طریقت، رہبر شریعت، امیر تاریخ خدام اہل سنت والجماعت پاکستان حضرت مولانا قاضی ظہور الحسین اظہر مد ظلہ العالی کی خدمت میں درخواست کروں گا اپنی قیمتی ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں نے تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید جو ایک آیت کریمہ پڑھی ہے۔ میرے بیان دا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آسان طریقہ دے نال میں نے بیان کرنے اور سمجھانے، اور اس کے بعد میں نے اور تہانوں اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے جس انسانی روح نو پیدا فرمایا تو پہلا سوال فرمایا سی الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب نہ؟ محمد بن عربی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول اٹھی بلا، اس کے بعد ساری انسانی روحاں بول اٹھیاں بلا کہ پروردگار عالم تسیاں ساڑے رب ہو۔ اس کے بعد انہاں روحاں نو جمع فرمایا جنہاں نو دنیا دو تے نبی اور رسول بنا کے بھیجنا سی۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے انبیاء، میں تمہیں اپنے اپنے وقت کے اندر دنیا تے بھیجاں گا، تمہیں صحیفے دیواں گا، تمہیں کتاباں دیواں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تواڈے کول میرے رسول آن گے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی دا نام نہیں لیا، فرمایا ثم جاءکم رسول،
پھر تواڈے کول میرے رسول آن گے۔ علم معانی والے لکھتے ہیں کہ جس وقت مطلق ذکر کیتا جاوے تو اس سے مراد فرد کامل ہوندا۔ انبیاء کرام رسولان اعظام دے درمیان فرد کامل ساڑھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ ہے۔ فرمایا بالفرض اگر حضور تواڈے زمانے دے اندر آ جان تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے انبیاء توانوں انہاں دے ایمان لانا ہو سی اور انہاں دی دین دی مدد کرنی ہو سی۔ اقررتم وحزتم علی ذالکم، اس لیے کیا اقرار کر دے ہو، میرے نال وعدہ کر دے ہو؟ تمام انبیاء کرام رسولان اعظام نے فرمایا اقررنا۔ اللہ نے فرمایا فشہدوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، تسی بھی گواہ رہو میں بھی تواڈے نال گواہ وچ ہاں۔ اس کے بعد عالم دنیا شروع ہویا تو سب سے پہلے انسان بھی حضرت آدم اور سب سے پہلے نبی بھی حضرت آدم علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام دے بعد انبیاء کرام دی آمد شروع ہوئی۔ حجت علیہ السلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ لکھ دے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام حضور دے تعارف دے واسطے آئے۔ اور جس وقت زمانہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا آیا تو خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف دی تعمیر کر دیا ہویا آخری دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ پروردگار عالم وبعث فیہم بھیج دو انہاں دے اندر، اتھے جڑی میری اولاد بسنی ہے، رسولا منہم انہاں دے وچوں عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، او رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے آیات دی تلاوت کرن، پھر انہوں نے سبکن پڑھان، اس دے معنی اور اسرار بیان کرن، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آ کے لوگوں پاک بنان۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تسی غالب اور حکمت والے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بعد آپ دے دو صاحبزادے حضرت اسحاق دی اولاد وچوں انبیاء کرام تشریف لاندے رہے، لیکن اسماعیل ذبیح اللہ دی اولاد سی، اللہ نے دیگر انبیاء نہیں بھیجے۔ چنانچہ انبیاء بنی اسرائیل اپنی اپنی امت نو حضور دی آمد دی خوشخبری چلاندے چلے آئے، اور جس وقت
بنی اسرائیل دی آخری رسول عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے صاف الفاظ کے اندر فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. بنی اسرائیل ہن بہتے رسول نہیں آن گے، ایک ہی آنے ہیں، یاتی من بعدی جو میرے بعد تشریف لان گے، اسمہ احمد، انہاں دا اسم گرامی ہونا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور دے دو ذاتی نام ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد. مسئلہ عرض کر دینا، جس وقت حضور دا اسم گرامی آئے، مسئلہ میں تمہارے سامنے بیان کر رہا، تسی سارے ذات تشریف فرما. پہلی دفعہ اگر میں حضور دا اسم گرامی لیواں تو درود پاک پڑھنا واجب ہوندہ، بار بار مستحب ہے، بار بار مستحب ہے. تو جس حضور دا اسم گرامی لیا جاوے تو نال کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص بڑا بخیل ہے کہ میرا اسم گرامی آئے اور میرے اتنے درود پاک نہ بھیجے. اور اس درود پاک ایسی عبادت ہے کہ اللہ فرمانے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ نے نماز کا حکم دیتا، کدی بھی فرمایا کہ میں بھی پڑھ رہا، لیکن اس درود پاک فرمایا کہ میں اللہ بھی میرے فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوتے درود پاک بھیج دیں. تو اللہ دا بھیجنا اللہ رحمتاں نازل فرما دیں. فرشتے حضور دے واسطے رحمتاں منگدے ہیں، اور ایمان والے بھی درود پاک دے اندر حضور دے واسطے رحمتاں منگدے ہیں. تو درود پاک بہت بڑی عبادت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دو ذاتی نام ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا دے ہوتا ہے حضور محمد دے نام دے نال زیادہ مشہور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمانہ دے ہوتا ہے احمد دے نام دے نال زیادہ مشہور ہے. یہ حضور دے دو ذاتی نام ہیں. تو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام احمد دے نام دے نال خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہن میرے بعد ایک ہی رسول آئیں گے، اور انہوں نے اسم گرامی کیا اسی احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا، یہاں تک کہ دنیا کفر و شرک، بدعات، ظلم و عدوان دے ادھیرے اندر نال بھر گئے. تو پروردگار عالم نے اپنی رحمت فرمائی کہ ربیع اول دے مہینے دے اندر تاریخ ولادت دے اندر قدر اختلاف ہے، جیسے کہ میں عرض کروں گا. مہینہ کہڑا سی؟ ربیع الاول. اور اس کے اتنے بھی اتفاق ہے کہ دن سوموار دا سی، دن سوموار دا سی. پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل دی اولاد وچوں خاندان بنو ہاشم وچ حضرت عبداللہ دے گھر اور آمنہ دے گود دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیتا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ
البتہ تحقیق آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفسکم تہاڑے وچوں، چنانچہ حضرت عثمان بن ابو العاص دی والدہ محترمہ جنہاں دا اسم گرامی بھی فاطمہ سی، فرما دیا ہیں کہ ولادت شریفہ دے وقت میں حضرت آمنہ دے کول موجود سی۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے تشریف لائے تو سارا گھر نور سی بھر گیا۔ فرما دیا کہ میں نے آسمان دی طرف دیکھا تو آسمان دے ستارے جھکے آ رہے ہیں، میں نے خطرہ ہو گیا کہ کدی اس ستارے میرے تک گر نہ جا۔ دوسری طرف کسرا دے محل دے اندر زلزلہ آیا اور اس سے 14 کنکرے گر گئے، بحیرہ سادہ دفتن خشک ہو گیا، اور فارس دا آتش کدا جس کی آگ 1000 سال سی متواتر جل رہی سی دفتن بجھ گئی۔ گویا کہ قدرت متنبع کر رہی سی کہ ان کفر و شرک ظلم و عدوان دا خاتمہ کرنے والے دنیا دو تک تشریف لے آئے۔ ستاریاں دا جھکنا اس طرح اشارہ سی کہ ان دنیا روشنی دے نال منور ہو جاسی، دنیا روشنی دے نال منور ہو جاسی۔ تو حضور دی ولادت شریفہ بھی ربیع الاول دے اندر ہوئی اور وصال شریف بھی ربیع الاول دے اندر ہے۔ سیرت کا مطالعہ کرنے والے حضرات توجہ فرمان کہ ولادت دی تاریخ دے اندر اختلاف ہے۔ اے سیرت و نبی دا مطالعہ فرماؤ۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھ دیں کہ آپ 8 ربیع الاول پیدا ہوئے، لیکن جمہور کہہ دیں کہ آپ دی ولادت شریفہ 12 ربیع الاول ہوئی اور وفات شریفہ بھی 12 ربیع الاول ہوئی۔ اور ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا، توجہ فرمانا، ولادت با شہادت دی تاریخ دے اندر کیوں اختلاف ہویا؟ اس واسطے کہ حضور دی زندگی مبارک دے اندر صحابہ نے ولادت دی تاریخ نہیں منائی، ولادت دی تاریخ نہیں منائی۔ اگر منائی ہوندی تو اختلاف نہ ہوندا، جس طرح عید الفطر دی تاریخ دے اندر کوئی اختلاف نہیں، سارے کہندے ہو کہ یکم شوال، یہ کہندے ہو۔ عید الاضحیٰ دی تاریخ دے اندر کوئی اختلاف، سارے آندے جی 10 ذی الحجہ۔ شب برات دی تاریخ دے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح محرم دی 10ویں تاریخ دی فضیلت دے اندر کوئی اختلاف نہیں، تفصیل دا وقت نہیں۔ حضور دی زندگی دے بعد دور ہے خلافت راشدہ موعودہ دا، خلافت راشدہ موعودہ دا۔ امام ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھ دیں، یہ جڑا دور ہے نا خلافت راشدہ موعودہ دا 3 سال، یہ زمانہ نبوت دا تتمہ ہے، زمانہ نبوت دا تتمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک دے اندر اپنی زبان مبارک دے نال واضح و نصیحت فرما دے سن، واضح و نصیحت فرما دے سن۔
وصال دے بعد لکھ دے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مطہرہ دے اندر ساکت نشستہ بدست بسر اشارہ میں فرمایا. فارسی دے اندر کتاب ہے. حضور خاموش بیٹھے ہوئے، حضور خاموش بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ اور سر مبارک دے نال اشارہ فرما رہے. اسی واسطے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. لوگوں تواڑے ہوتا لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء موعودہ دی سنت، میرے خلفاء موعودہ دی سنت. حضور نے جو عمل فرمایا اس نو کہندے ہیں سنت. مثلا زہر دی نماز سے پہلے تسی سارے حضرات 4 رکعتاں پڑھ دے. اگر میں سوال کراں کہ فرض تو اللہ بھیجے، یہ پہلے تساں نے 4 رکعتاں کیوں پڑھیاں، تو تسی کہو گے کہ قاضی یہ ساڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. حضور دے عمل پاک نو کہ کہندے سنت. تو فرمایا علیکم بسنتی، لوگوں تواڑے ہوتا ہے لازم ہے میری سنت. اور سنت کتنی محبوب چیز ہے. ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس مسلمان نے میری سنن دے نال محبت کی تھی اس نے میرے نال محبت کی تھی. کیونکہ محب نو محبوب دی ادا پسند ہوندی. اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیو اگر تسی اللہ دے نال محبت چاہندے ہو، ایمان دا تقاضا معمولی محبت نہیں، سخت محبت ہے. تو فرمایا فاتبعونی، پھر میری حبیب دی پیروی کرو. میرے حبیب دی پیروی کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تواڑے نال محبت کرن گے. اور اس کا نتیجہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تواڑے گناہ نو معاف کر دے گا. سنت کتنی محبوب ہوئی کہ گناہ دی بخشش ہو جانی. تو حضور دی سنن دے بعد حضور گارنٹی دے گئے 30 سالہ دور دی حضور اپنی حیات مبارک دے اندر گارنٹی دے گئے وہ سنت خلفاء الراشدین المہدیین کہ میرے خلفاء موعودہ جو کچھ کرن گے وہ بھی تواڑے واسطے سنت بن جائے گی. میں مثال دینا مزید وضاحت کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دے اندر جمعے والے دیہڑے ایک اذان ہوندی سی خطبے والی. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دا دور آیا تو آپ نے پہلی اذان دا اضافہ فرمایا. ان عالم اسلام دے اندر کتنی ہوندیاں؟ 2. کیوں ہوندیاں؟ کہ حضور گارنٹی دے گئے علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک دے اندر 3 راتاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نو جماعت نماز تراویح پڑھائی. کتنی راتاں؟ 3 راتاں. چوتھی رات صحابہ منتظر بیٹھے
حضور باہر تشریف نہیں لائے، پیغام بھیجا کہ 20 رکعتاں اپنی اپنی جگہ ادا کر لو۔ کتنی رکعتاں؟ 20۔ اج بیت اللہ شریف دے اندر کتنی ہو رہی ہیں؟ مدینہ پاک دے اندر 20۔ اپنی اپنی جگہ ادا کر لو۔ صحابہ رمضان کے اندر انفرادی طور تے 20 رکعتاں نماز تراویح پڑھتے رہے، صدیق اکبر دے دور دے اندر بھی پڑھتے رہے، فاروق اعظم دا دور آیا تو شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گئے، جا کے فرماتے ہیں کہ امیر المومنین دین کامل اور مکمل ہو چکا، دین کامل اور مکمل ہو چکا، اور 3 دنوں کا ثبوت بھی موجود ہے کہ حضور نے امامت فرمائی۔ حضور نے تو اس خدشے کے پیش نظر فرمایا سی کہ میرے صحابہ تواڈے ذوق و شوق نو ویکھ کے مینوں خطرہ ہے کہ کدی نماز تراویح تواڈے اُتے فرض نہ ہو جاوے، حکمت تحت فرمایا نا۔ لیکن حضور دے وصال دے بعد فرض فرض رہنے، واجب واجب رہنے، سنن سنن رہنے، مستحب مستحب رہنے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشورے سے غور و فکر فرمایا، آخر حکم دے دیتا۔ جس وقت سارے صحابہ مسجد نبی کے اندر جمع ہوئے، ایک امام دے پیچھے نماز تراویح پڑھی تو شیر خدا فرما دیں، فاروق اعظم اللہ تواڑی قبر نو انج منور کر دے جس طرح تس نے مسجد نبی نو منور کر دیتا۔ تو ہن سارے مسلمان نماز تراویح امام دے وچ پڑھ دے ہو، مجبوری الگ ہوندی ہے، لیکن بغیر مجبوری دے انفرادی نماز تراویح ادا نہیں کرنے چاہیے۔ کیوں کہ حضور گارنٹی دے گئے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں تواڑے تے لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء الراشدین دی سنت۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آنا، توجہ فرمانا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ نبوت دے اندر 12 ربیع الاول صحابہ اکرام جشن منا دے تو تاریخ دے اندر اختلاف ہوندہ؟ بولو نہیں۔ جس طرح عید الفطر دی تاریخ دے اندر کوئی اختلاف نہیں، اسی طرح اس تاریخ دے اندر بھی اختلاف نہ ہوندہ۔ پھر میری عمر دے بھی حضرات بیٹھے ہو، کچھ عرصہ پہلے چلے جاؤ، 12 ربیع الاول نو پنجان والے ہو تسی کیا کہندے سو؟ 12 فاتحہ دینا۔ کیوں؟ اگر جمہور دی روایت لئیے کہ ولادت بھی 12 ہوئی اور وفات شریفہ بھی 12 ہوئی، بزرگان دین لکھ دیں کہ حضور دی آمد بھی باعث رحمت، حضور دی آمد بھی باعث رحمت، لیکن جس وقت آپ دا وصال ہویا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کہندے ہیں کہ دن دی روشنی دے اندر بھی سانو اندھیرا نظر آندا سی۔ کیوں؟ او رحمتاں او برکتاں اٹھ گئیاں، جڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی مبارک دے اندر جڑی رحمتاں سن اور برکت سن او اٹھ گئیاں۔ اس واسطے کر کے بزرگان دین 12 ربیع اول نو کہ کہندے سن 12 وفات، صدقہ خیرات کر کے، تلاوت قرآن کر کے، درود پاک پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک نو اصال ثواب کرو۔ حضور نو کوئی ضرورت نہیں، سانو ضرورت ہے۔ او حضور دی تو فیل ساڑھے ہوتا رحمتہ نازل ہوندیاں، بھئی درود پاک پڑھ دیا نا،
تو درود پاک اسی پڑھ رہے ہوندیاں دا رحمتہ نازل ہوندیاں، دا گناہ معاف ہونے، 10 درجے بلند ہو جانے. کتنی نیکیاں؟ 3. ایک دفعہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، دا رحمتہ نازل ہوئیاں، دا ساڑھے صغیرہ گناہ معاف ہو گئے اور 10 درجے. چنانچہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے وہ لکھ دیں کہ سانو جو کچھ ملیا درود پاک دی کثرت دی وجہ دینا، جو کچھ ملیا درود پاک دی کثرت دی وجہ دینا مریا. کیوں؟ حضور دے تو فیض ساڑے ہوتا ہے، رحمتاں دا نزول ہوندا، برکتاں دا نزول ہوندا. تو میں نے آیت کریمہ پڑھی سی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ نے بے شمار نعمتیں دیتیاں، لیکن اللہ نے کوئی نعمت دے کے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہارے تے احسان کیتا. لیکن ایک نعمت ایسی ہے حضور دی ذات طیبہ. اللہ فرمانے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق ایمان والیاں ہوتا ہے میں نے بڑا احسان کیتا. مولا کریم کیڑا احسان؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جسے بھیجا میں نے عظیم و شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو من انفسہم تواڑے نفساں وچوں. حضرت عبداللہ دے صاحبزادے، آمنہ دے لال، عبد المطلب دے پوتے اور حمزہ عباس دے بھتیجے، یہ فرمایا من انفسہم. بزرگان دی لکھ دیں اگر کسی مسلمان کو پوچھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت شریفہ کس مقام دیتا ہوئی، وہ کہو میں نے پتہ نہیں تو مسلمان نہیں. یہ بنیادی عقیدے یاد رکھنا. اور پھر بزرگان دین اساتذہ کرام بچیاں نو کم از کم حضور دیاں 4 پیڑھیاں یاد کراندے سن یا کونی؟ کیوں یاد کراندے سن؟ عقیدہ درست رہے. عقیدہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اس سلسلہ نسب ہے نا. یہ کیوں یاد کراندے سن؟ کہ تاکہ عقیدہ درست رہے. اور یاد رکھنا یہ بنیادی مسائل ہیں، ہر مسلمان کو کم از کم انہوں یاد کرنا ضروری ہے. تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ نے کسی امت نو موسیٰ کلیم اللہ دیتے، کسی امت نو عیسیٰ روح اللہ دیتے، کسی نے کوئی نبی دیتے، کسی نے کوئی رسول دیتے. لیکن ساڑھے امت محمدیہ نو اللہ تعالیٰ نے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے کہ جنہاں نے راتاں اٹھ کے امت نو یاد رکھیا. اور معراج شریف دی رات ایک تذکرہ کرنا، جس آپ کعبہ قوسین دے مقام دیتے پہنچے، جا کے اللہ دی حضور نذرانہ پیش فرمایا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. مولا کریم زبانی حباتاں، بدنی حباتاں، مالی حباتاں تواڑے واسطے. جواب آیا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تواڑے تے میری سلامتی، میری رحمتاں، میری برکتاں نازل ہو. حضور فوراً بول گئے، توجہ کرنا، حضور فوراً بول گئے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کعبہ قوسین دے مقام دوتے بھی پہنچ کے حضور امت نو نہیں بولے، امت نو نہیں بھولے. فرمایا مولا کریم تیری سلامتیاں ساڑھے تبھی ہون.
انبیاء دی گروہ دیتے ہیں اور نیک بندیاں دیتے بھی، نیک بندیاں دیتے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات نوافل ادا فرما رہے، پڑھدے پڑھدے جس مقام تے پہنچے قیامت کا دن ہونا، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنی امت کے متعلق سفارش کرن گے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، مولا کریم اگر تسی انہوں نے عذاب دو تو تیرے بندے ہیں، معاف کر دو تو تسی غفور الرحیم ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کردیاں بول اٹھے، رب امتی رب امتی رب امتی. رات گزار دیتی یہاں تک کہ اللہ نے تسلی دیتی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب میں قیامت والے دڑے اتنے انعامات کراں گا کہ تسی میرے سے راضی ہو جا سکو. تو میرے بھائیو اہل سنت والجماعت، جس نبی رحمت نے امت نو معراج دی رات بھی نہیں فراموش کیتا، جس نبی رحمت نے امت نو راتاں بھرایا، ناراض نہ ہونا. اج اسی بلا رہے تسی کہہ سو قاضی کی کرنا. اگر یاد ہوندا تو منکرین ختم نبوت پاکستان دے اندر تبلیغ دا سلسلہ جاری رکھ سکتے سن، اور حکومت یہ سوچ سکتی سی کہ جی آئین دے اندر ترمیم کر سکاں. واقعہ سوالے سامنے ہے نا. آج ڈھول ڈھمکے تے پابندی ہے، گانے تے پابندی ہے، اے شادی کے موقع ہوتا ہے جو کچھ اسی کرتے رہتے ہیں نا سارے سامنے آیا یا کوئی نہیں، لیکن قرآن سنانے ہوتا ہے پابندی ہے. اور اصل نے نعرہ مارا سی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ، اور آج ہو کے رہا. میں اس وقت سے عرض کر رہا کہ کلمہ گو مسلمان نو اٹھو اور انہاں خرافات نو روکنے دی کوشش فرماؤ، انہاں خرافات نو روکنے دی کوشش فرماؤ. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات، قرآن کہندا یہ تہاڈی روحانی ماں ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، حضور ساڑھے روحانی باپ ہیں. تفصیل دا وقت نہیں ورنہ تفصیل دے نال بیان کردہ. حضور ساڑھے کیا روحانی باپ ہیں، اور حضور دی ازواج ساڑھی روحانیاں. بھائی جسمانی ماں دا ماں ہونا معاشرہ دستا، بچے نے کون دستا یہ تیری اماں، عزیز و کارو دستے نا. لیکن ازواج مطہرات دا روحانی ماں ہونا اللہ دا قرآن دستا. میرے بھائیو اج اسی جاگدے ہواں تو جس طرح جائیداد حفاظت کرتے ہیں یا کوئی نہیں کرتے ہیں، اسی طرح اپنے مذہب دی حفاظت کر دے، اسی طرح اپنے مذہب دی حفاظت کر دے. میرے بھائیو تو انہوں توجہ دلا رہا، ناراض نہ ہونا. اہل سنت والجماعت تہاڈا مذہب اتنا برحق ہے، اتنا برحق ہے. صحابہ دے منکران دی ایک کتاب ہے جامع الاخبار، نجف اشرف دی چھپی ہے، جس طرح روایت موجود ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعت. خبردار
جو شخص آل محمد دی محبت اتے فوت ہویا وہ مذہب آل سنت والجماعت اتے فوت ہو سی. کتاب سنیا دی نہیں، کتاب مخالفہ دی. تسی کہہ سو جی کس طرح ہو سکتا؟ اسی طرح ہو سکتا کہ اللہ عیسائیاں کولو، سکھاں کولو، ہندوؤں کولو حضور دی تعریف لکھا دیتی. اللہ ہے نا. اور پھر یہ کتاب جامع الاخبار کہہ رہی ہے جڑا شخص مذہب آل سنت والجماعت تے فوت ہویا اس تے کوئی عذاب قبر نہیں ہونا، نہ قیامت والے دن سختی ہونی. سارا مذہب برحق. میری دعا ہے کہ اللہ مینو توانو اس مذہب دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے آیت کریمہ پڑھی سی، موضوع بڑا لمبا ہے، سیرت النبی تو کئی مہینے نہیں ختم ہوندی. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ فرما دیں ایمان والو میں نے تواڑے تے بڑا احسان کیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواڑے وچوں بھیج دیتا. اس کے بعد اللہ نے حضور دے فرائض بیان کیتے، تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور حکمت. ابراہیم خلیل اللہ نے دعا دی ترتیب اس طرح رکھی سی کہ حضور پہلے تلاوت آیات کرسن، پھر پڑھا سن، معنی اسرار بیان کرسن، چوتھے درجے تک فرمایا سی وہ یزکی، حضور تزکیہ کرن گے. اللہ نے فرمایا کہ میرے خلیل اس طرح نہیں ہوئے گا، یہ تو کوئی شان نہ ہوئی نا. فرمایا حضور تلاوت آیات کرسن تو سننے والیاں دا تزکیہ ہو جاسی. کسی نے خوب کیا قدم قدم پہ برکتیں، نظر نظر پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی یہ وہی رات آج تک، وہاں وہاں سیر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اسی تے اکتفا کردہ اور دعا کردہ کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہم نوالہ مینو اور تہانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما الحمدللہ والصلاة والسلام سیدنا مولانا. یا اللہ بیماروں شفا عطا فرما. یا اللہ ہر مسلمان دی جائز حاجت پوری فرما. یا اللہ پاکستان و صحیح معنی دے اندر پاکستان بنا دے. یا اللہ قیام پاکستان دے وقت جو اصل نے وعدہ کیتا سی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. یا اللہ ساڑھے حکمرانوں توفیق عطا فرما کہ اس وعدے دی افاع کر. یا اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان دی حفاظت فرما. یا اللہ مدارس عربیہ مساجد دی حفاظت فرما. یا اللہ علماء کرام دی حفاظت فرما. یا اللہ کشمیر دے مظلوم مسلمان، افغانستان دے مظلوم مسلمان، فلسطین دی مظلوم مسلمان، عالم اسلام دی مظلوم مسلمان دی مدد فرما. یا اللہ یہود و نصارہ اور انہاں دے اتحادیوں تباہ اور برباد فرما. یا اللہ یہود و نصارہ اور انہاں دے اتحادیوں تباہ اور برباد فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.